بتائیں گی کہ پرائم منسٹر صاحب کا جو پالیسی کا جو بھی وہ اقدام یا انیشیٹوز لیتے ہیں اس کا محور جو ہے وہ مڈل کلاس اینڈ بلو لوگ ہوتے ہیں جو کہ معاشی طور پہ کمزور ہوتے ہیں. تو ان کی آپ جتنی بھی پالیسی انیشیٹوز دیکھ لیں تو اس میں ہمیشہ فوکس رکھا گیا ہے ان لوگوں کے لیے. آج پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی جس میں کہ ایک وہ ریویو یا کوارڈینیشن نیشنل لیول پہ کوارڈینیشن کی میٹنگ تھی جس کو پرائم منسٹر صاحب چیئر کر رہے تھے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر ہفتے یا جب بھی ضرورت پڑے ہفتے میں 2 بار 3 بار وہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے ملاقاتیں کریں, ان سے پروگرس لیں, کیونکہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو اٹھانا یہ اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں اگر غریب لوگوں کو اگر چھت مل جائے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. اس سلسلے میں آج جو میٹنگ ہوئی اس میں ملک کے جتنے نامور انویسٹرز اور بلڈرز ان کی شمولیت ہوئی, جس میں مختلف بڑے نام جو کہ اس میں شریک تھے وہ عقیل کریم ڈیڈی صاحب تھے, عارف حبیب تھے, حسن بخشی تھے, محسن شیخانی اور بھی اس طرح کے کافی بڑے انویسٹرز اس میں شامل تھے. مقصد یہ تھا کہ اس کو ہر ہفتے ریویو کرنا کہ جو بھی مشکلات آ رہی ہیں اس پروجیکٹ کو یا کنسٹرکشن ریلیٹڈ جو بھی ایشوز ہیں, چاہے وہ ریگولیٹری اتھارٹیز سے ہو, چاہے ان کا تعلق ٹائٹل سے ہو, لینڈ ٹائٹل سے ہو, چاہے اس کا تعلق بینکس سے ہو, تو یہ سارے جو بھی اور یوٹیلیٹیز کے جو ہیڈز ہیں ان کو بھی بلایا ہوا تھا. کیونکہ جب بھی آپ کوئی کنسٹرکشن کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے یہ سٹیک ہولڈر بنتے ہیں, اور سروسز بجلی نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ کنسٹرکشن کا پروجیکٹ یا گیس اس میں تاخیر ہوگی. سارے امور پہ بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی, ہر ان مسئلوں کا ٹیکس سے لے کر اور یہ جتنے بھی ایشوز ہیں جو کہ اس کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں ان کی تجاویز, اور بڑی اچھی تجاویز بھی آئیں. ان تجاویز میں اس پرٹیکولر انیشیٹو کو اٹھانے کے لیے یہ بھی مختلف جو تجاویز آئیں اس میں ایک یہ بھی بڑی اچھی تجویز تھی جس میں کہ ہم اپنے جتنے بھی کنسٹرکشن پروجیکٹس ہیں ان کا انٹرنیشنل روڈ شو کریں, جو باہر پاکستانی ہیں ان کو انویسٹمنٹ کی چانسز دی جائے اور ان کے لیے فیسیلیٹیشن کا بھی پیدا کیا جائے کہ ان کو وہ وہاں پہ بیٹھے ہوں لیکن یہاں پہ جو ادارہ ہے وہ ان کی جتنے بھی مشکلات ہیں اس کو حل کرنے کے لیے ایک ون ونڈو آپریشن کیا جائے. اب اس ضمن میں پرائم منسٹر صاحب نے یہ تاکید کی کہ یہ میٹنگز جو ہیں تو اب ہر 2-3 روز بعد ہوا کریں گی, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایک اتنا بڑا پروجیکٹ ہے اور اس کی اتنی اہمیت ہے اس ملک کے لیے اور ان غریب لوگوں کے لیے جن کے لیے یہ بنایا جا رہا ہے. لیکن کنسٹرکشن انڈسٹری سے جو بھی تعلق رکھتا ہے, چاہے وہ خریدار ہو چاہے وہ بنانے والا ہو, بلڈر ہو, کیونکہ اس بات کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو اس وقت جو یہ فیسلٹی ہمیں ملی ہوئی ہے, آئی ایم ایف کہہ لیں یا فیٹ ایف کہہ لیں, انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں ان سے جو ہمارے پاس کووڈ کی وجہ سے جو ایک ویور سے ملے ہوئے ہیں ان کے ہمارے جو ایکچوئل جو پالیسی ڈیسیژن ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, وہ 31 دسمبر تک ہے. اس چھوٹی سی ونڈو میں جو کہ اب سے 31 دسمبر تک ہے, تو اس لیے اس میں ہم ڈیلی کی بیسس پہ, ادارہ تو 24 گھنٹے کام کر رہا ہے جو کہ یہ بنا ہوا ہے نیشنل کنسٹرکشن کے لیے جو بنا ہوا ہے ادارہ, تو انہوں نے جو بھی مشکلات ہوں گی, جو بھی راستے میں جتنی رکاوٹیں آتی ہیں صوبائی لیول پہ اور فیڈرل لیول پہ, ان کو حل کرنے کے لیے ایک ٹاسک فورس بنی ہوئی ہے جو کہ روزانہ کی بنیاد پہ پرائم منسٹر صاحب کو اپ ڈیٹس دیتی ہے. اب جو پروجیکٹس ہیں
हुकूमती लेवल पे, इस्लामाबाद के लेवल पे या फेडरल हुकूमत के लेवल पे, तो उसका भी पता चला कि जो अक्टूबर और दिसंबर है उसमें तकरीबन 400 अरब रुपए के प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। 20 अक्टूबर तक एक प्रोजेक्ट जो कि तकरीबन 145 अरब रुपए का है, वो उसमें जो घर और अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, और इसी तरह फिर दिसंबर तक एक और फेज है जिसमें कि ये प्रोजेक्ट्स शुरू हो जाएंगे। तो हम ये समझते हैं कि ये इकदाम जिसमें कि बुनियादी तौर पे सारे उन जो कंस्ट्रक्शन शुरू करने से के जो मराहिल होते हैं उनको हल करने के लिए एक बड़ी वाज़ह स्टेट बैंक के गवर्नर भी थे, सारे जो कंसर्न लोग थे वो भी थे, तो हर चीज तय कर दी गई है कि वो जबकि काम शुरू करने से पहले नक्शे, एनओसीज और कोई टाइटल की इश्यूज हैं, इस सारे सिलसिले में एक बहुत ही क्लियर कट स्ट्रेटजी बनाई गई है जिससे कि ये जितने मसाइल आते हैं और लोग डिस्करेज होते हैं उस पे हुआ। फिर कंस्ट्रक्शन के दौरान जो भी फैसिलिटीज हैं, फिर तीसरी जो फाइनेंसिंग है जो कि अहम है, क्योंकि इसमें ये देखना है कि किस तरह से ये जो प्रोजेक्ट है उसमें वो गरीब लोग जो कि हमेशा ये तमन्ना रखते हैं अपनी जिंदगी की कि उनको एक घर मिल सके, तो वो उसके लिए जो 5 मरले के मकान थे, मैंने पिछली दफा भी जिक्र किया था कि जो 5 मरले के मकानात हैं उनके लिए क्या फैसिलिटीज दी गई हैं, किस तरह से वो इस घर के मालिक बन सकेंगे, उनके लिए जो मार्कअप की जो रेट है वो भी 5% रखा गया है, और जो 10 मरले के मकानात हैं उसके लिए 7% का मार्कअप रखा गया है, और जो 30 अरब रुपए की सब्सिडी हुकूमत अपनी तरफ से देगी जिसमें कि 3 लाख रुपए हर उस घर पे जो कि उसकी जो कीमत है वो होगी, जो उसकी कीमत होगी उस पे 3 लाख रुपए ओवर एंड अबव जो मार्कअप से जो फैसिलिटेट होगा उससे 3 लाख रुपए की एक सब्सिडी भी दी जाएगी। और इसी तरह जो बैंकिंग सेक्टर है इसमें जी देखें, बैंकिंग सेक्टर हमेशा एक तो ये कि हमारे मुल्क में ये मॉर्गेज का जो सिस्टम है ये नहीं है। ये सिस्टम ये एक मैं कहता हूं तारीखी प्रोजेक्ट इस लिहाज से भी है कि ये बिल्कुल उस पूरी जो एक हाउसिंग की जो इंडस्ट्री है उसको ये तब्दील कर देगा कि एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म क्रिएट किया जा रहा है जिससे कि बैंकों को कहा जा रहा है, जिसमें कि इस वक्त उनकी जो कर्ज देने की घरों की खरीद के लिए, क्योंकि फोरक्लोजर्स लॉ नहीं है और बड़े मसाइल हैं, बैंक्स लेंड नहीं करते हैं क्योंकि गरीब आदमी गारंटी कहां पे देगा, गरीब आदमी कैसे उनको सेटिस्फाई करेगा उन कंडीशंस को जो कि एक बैंकर मांगता है कर्जा देने के लिए। उसके लिए भी एक मैकेनिज्म तैयार किया गया है जिसमें कि स्टेट बैंक के गवर्नर भी मौजूद थे, और उसमें इस सारे इन रुकावटों पे बहस भी हुई और इसके लिए फैसले भी किए गए कि किस तरह से क्या मैकेनिज्म होगा लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्या मैकेनिज्म होगा उनको जल्द अज जल्द ये फैसिलिटी देने के लिए, और एट द सेम टाइम वो बैंक्स जिसमें कि अब कहा गया है कि वो अपना जो उनका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होता है प्राइवेट सेक्टर के लिए उसका 5% वो डेडिकेट करेंगे हाउसिंग सेक्टर के लिए, जो कि तकरीबन 330 अरब रुपए का बनता है। तो ये वो फाउंडेशंस हैं, ये वो बुनियादें हैं जो कि हमारी हुकूमत रख रही है एक मुस्तकबिल के लिए भी, हाल के लिए भी और मुस्तकबिल के लिए भी, कि किस तरह से वो हर पाकिस्तानी जो खास तौर पे वैसे आम हालात में घर नहीं खरीद सकता वो घर खरीद सकेगा। और इसकी जो किस्तें हैं उसको भी हमने इस तरह से डिजाइन किया है कि जो उसकी कम से कम वो उसको किस्त अदा करनी पड़े और वो किस्त उसकी कैपेसिटी हो उसमें उसको वो दे सके आसानी के साथ। तो मकसद ये है कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको कि बड़ी ही बारीकी से देखा गया है। प्राइम मिनिस्टर साहब डेली बेसिस पे इसको परसू करते हैं, इसको फॉलो अप करते हैं, उसमें जो भी मुश्किलात हैं वो सारी चीजों को वो स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, और इसमें हमने तकरीबन डेली बेसिस पे इसमें इंप्रूवमेंट या मसाइल के हल के लिए मैकेनिज्म तैयार कर लिया है। पॉलिटिकल विल भी है प्राइम मिनिस्टर की और उनकी जो टीम है
تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ایک پروجیکٹ ہے، ایک ایسا انیشیٹو ہے کہ جس کی شروعات آلریڈی ہو چکی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سی ڈی اے کی آکشنز جو ہوئی ہیں وہ بھی بڑی کامیاب گئیں اور تقریباً سارے جو بھی پلاٹس تھے وہ ایک اس قیمت سے زیادہ میں بکے جن سے جو کہ سی ڈی اے توقع کر رہا تھا. تو مطلب ہے کہ یہ ماحول بن چکا ہے. اب انشاءاللہ اس نے آگے چلنا ہے، بیکوز اس میں روزگار بھی ملے گا، اس میں اکانومی بھی ریوائیو ہوگی، اور اس میں غریب لوگ خاص طور پہ ان کو ایک ایسا ان کا خواب کی جو حقیقت بنے گا. تو اس لیے اس چیز پہ ہماری بڑا فوکس ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ پوری اکانومی کو بھی، اور جو پاکستان کی جو پاپولیشن کی جو ایک مین ریکوائرمنٹس ہو رہی ہیں، اور یہ صرف یہاں پہ نہیں ہے، پورے صوبوں میں ہر چیف سیکرٹری کو بھی بلایا جاتا ہے اور وہ اپنی ان سے ان کی پروگرس رپورٹ لی جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا انیشیٹو ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ کو اور اس کی اکانومی میں ایک بہت ہی اہم ترین ایک مائل سٹون ہوگا. شکریہ. ابھی میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر ثانیہ سے کہ وہ بتا دیں اپنے پروجیکٹ کے بارے میں. بہت شکریہ مسٹر صاحب. السلام علیکم، اور پریس کانفرنس میں آنے کا بہت شکریہ. پی آئی ڈی میں سوشل ڈسٹینسنگ کے کو ملحوظ رکھتے ہوئے رونقیں بحال ہو رہی ہیں، تو بہت آپ کو دیکھ کے دل خوش ہوا. مجھے آج دیکھ کے آج یہ حکومت پاکستان کی طرف سے یہ اعلان کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ احساس ایمرجنسی کیش کا جو دائرہ کار ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے. اس کا بجٹ جو ہے جو پہلے 144 بلین تھا، یعنی کہ 144 بلین تھا، اس کو بڑھا کے 203 ارب کیا جا رہا ہے. اس سے 1,69,00,000 خاندان جو ہیں وہ مستفید ہوں گے، اور کیونکہ ہر خاندان میں 6 سے 7 افراد ہوتے ہیں، تو آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی تقریباً آدھے سے زیادہ آبادی جو ہے وہ احساس ایمرجنسی کیش سے اب انشاءاللہ مستفید ہوگی. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سماجی تحفظ کا پیکج ہے. اور کووڈ-19 کے تناظر میں مجھے آپ کو یہ بات بتانے میں بھی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اس کو عالمی سطح پہ بہت پذیرائی مل رہی ہے، اور ترقی پذیر ممالک جو ہیں ان کے ساتھ اگر آپ کا موازنہ کریں تو ہمارے ملک کو، ہماری حکومت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے سب سے بڑا سماجی تحفظ کا پروگرام کیا، سب سے تیز کیا، سب سے بر وقت کیا، سب سے زیادہ شفاف پروگرام کیا، اور سب سے منظم طریقے میں کیا. تو میں آپ سب کو ایز اے قوم مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں. رقم کی ترسیل ابھی جاری ہے، اور جب تک پورے 1,69,00,000 لوگوں کو پیمنٹ نہیں ہو جائے گی انشاءاللہ ہم اس کی رقم کی ترسیل جاری رکھیں گے. کچھ سلائیڈز آپ کے ساتھ میں اور اعداد و شمار جلدی سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. 3 خاص باتیں میں آپ کو اس پروگرام کی خاص طور پہ ان پہ ایمفیسائز کروں گی. ایک تو یہ کہ یہ بالکل ہی ایک رول بیسڈ ڈیٹا ڈریون پروگرام تھا. اس میں اگر وزیر اعظم بھی ایک کیس ڈال نہیں سکتے تھے، ایک کیس نکال نہیں سکتے تھے. یہ بالکل ایک ڈیٹا ڈریون پروسیس تھا، آٹومیٹک پروسیس تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے میں آئی تھی یہاں پہ، میں نے آپ کو سلائڈس کی مدد سے سمجھایا تھا کہ وہ پروسیس کیا ہوگا، اور آپ نے بہت اچھے سوال بھی کیے تھے. پھر میں نے ایک ویڈیو جاری کی تھی جس میں تفصیلاً بتایا تھا کہ یہ پروسیس کس طرح سے چلے گا. تو یہ بالکل ہی رول بیسڈ پروسیس ہے. نیکسٹ، دوسری جو اس کی یہ خاصیت ہے کہ بالکل ہی اس میں شفافیت کو ہم نے خاص ملحوظ رکھا ہے. ایک انفارمیشن پورٹل ہم نے جاری کیا، وہ پبلکلی ہر پبلک اس کو دیکھ سکتی ہے، اور اس پہ ہم نے صوبوں میں کتنے پیسے جا رہے ہیں، کتنے حقدار ہیں. پھر ہم نے ایک سرچ انجن بھی اس میں ڈالا کہ آپ اپنا پروونس سلیکٹ کر سکتے ہیں، اپنا جو ہے ڈسٹرکٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس لیول تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس
तहसील में कितने पैसे जा रहे हैं, कितने अखबार हैं, कितने उन्होंने निकाल लिए हैं और कितनों के बैंक अकाउंट्स में अभी तक पड़े हैं, क्योंकि जो पैसे दिए जा रहे हैं ये बैंक अकाउंट्स के थ्रू दिए जा रहे हैं। और जैसे कि आप सब जानते होंगे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद रकम दी जाती है। तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये कि बिल्कुल ही एक गैर सियासी बुनियादों पे किया जा रहा है। और जब भी हम वज़ीर आज़म से कोई गाइडेंस लेने जाते थे, उनसे चीज़ कोई मंजूरी के लिए जाते थे, तो वो बार बार ये कहते थे कि आपने मेरिट पे हर चीज़ करनी है, बिल्कुल गैर सियासी तरीके से ये काम हो रहा है। और उसकी जो उसका प्रूफ है वो ये है कि यहाँ आप देख सकते हैं कि सिंध जो है पॉपुलेशन में उसका शेयर 22.45 है, जो 2017 की सेंसस के मुताबिक है। मगर सिंध सबसे ज्यादा एहसास इमरजेंसी कैश से मुस्तफीद हो रहा है, क्योंकि 31% जो शेयर है वो सिंध का है। इसके बाद सेंसस में 51% शेयर है पंजाब का, मगर एहसास इमरजेंसी कैश में उनका शेयर 43% है। एक और भी स्लाइड थी वो जो स्टैंडर्ड बार चार्ट्स है। एक और स्लाइड भी मैं आपको बताऊंगी जिससे ये पता आपको चलेगा, अगर है तो वो पहले बता दें। 3 किस्म के मैं आपको ऐसी बातें करना चाहती हूँ जो कि लोगों के लिए इस वक्त बहुत अहम है, क्योंकि लोगों के कुछ सवालात हैं, कुछ लोगों को रकम लेने में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि लोग सुन भी रहे होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब जिन तक ये बात पहुंचानी है, मुझे उम्मीद है कि आप इख्तियारात के जरिए भी उन तक ये चीज़ें पहुंचाएंगे। सबसे पहले तो ये कि जिन लोगों को बायोमेट्रिक यानी कि उनके अंगूठे के निशानात मिट गए हैं और वो सेंटर्स पे जाते हैं, पैसे निकाल नहीं सकते, उनके लिए एक तरीका कारगुज़र किया गया है। हमें सुबह उन तमाम लोगों की लिस्टें आ जाती हैं और हम उनको एक पर्सनलाइज्ड मैसेज भेजते हैं जिनमें उनका नाम लिखा होता है, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा होता है, उनके जो जिस बैंक की ब्रांच में जाके उनको पैसे लेने होते हैं उस तक की डिटेल और पता लिखा होता है। तो प्लीज इस पैगाम को लोगों को आप पहुंचाएं। दूसरी चीज जो मैं आपको आपके तवज्जुह से लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ वो ये है कि कुछ ऐसे हकदार खानदान हैं जिसमें सरबराह की वफात हो गई है। तो अगर ऐसे खानदान में मैसेज दिया है कि जी आपका खानदान हकदार है, क्योंकि आपको जानते हैं कि खानदान में एक ही फर्द को मिलता है, तो ऐसे लोगों के लिए भी हमने तरीक़ेकार ना सिर्फ वज़ा कर दिया गया है, मगर उसके बारे में हमने कम्युनिकेशन भी कर दी गई है। और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि इस पे अमल दरामद जल्दी हो, मैं दरखास्तें अपने दफ्तर में मंगवा रही हूँ। तो ये जो नोटिस है इसको प्लीज आप फेसबुक के थ्रू, अखबार के थ्रू, लोकल अखबार के थ्रू लोगों तक पहुँचाएं। और हम लोगों से कह ये रहे हैं कि दरखास्त पर मरहूम या मरहूमा का नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर और मरहूम और मरहूमा के लवाहिकीन से जो मुजवज़ा मुस्तहिक फर्द का नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर है वो आप लिखें और मुझे मेरे ऑफिस में डायरेक्टली भेजें, ताकि मैं उनको जल्दी, जो अंग्रेजी में कहते हैं ना नेक्स्ट ऑफ किन, को उसकी निशानदेही करके और उनको हम पेमेंट नोटिफिकेशन जारी करें। नेक्स्ट तीसरी जो चीज़ मैं आपके तवज्जुह से लोगों को पहुंचाना चाह रही हूँ वो ये है कि अब हमारा जो फाइनल पोर्टल है वो जारी हो गया है। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, उस पर आप जाके अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डाल सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपने अगर एप्लीकेशन दी थी तो उसका नतीजा क्या निकला है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हकदार हैं वो अभी अपने पैसे लेने नहीं गए। और जब आपको पता चल जाए कि आप हकदार हैं तो फिर आप और अगर आपको मालूम नहीं कि पैसे कहाँ से लेने हैं तो उसकी तफसील भी जो है वो हमारे वेबसाइट पे मौजूद है। तो वो कैंप साइट्स कहाँ हैं पूरे मुल्क में और पेमेंट साइट्स कहाँ हैं, बैंक ब्रांचेस क्या हैं, तमाम तफसीलात मौजूद है। तो मेरी आपसे इस्तदा होगी कि जो लोग बहुत डिजिटली लिटरेट नहीं हैं
ان کی پلیز مدد کیجیے کہ وہ جا کے اور جلدی سے جلدی اپنے پیسے وصول کر لیں. بہت شکریہ جی. بس 2-3 سوالات بیکاز مجھے ایک میٹنگ پہ جانا ہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ بینکر بھی رہے ہیں. جی جی. آپ بینکنگ سیکٹر سے آپ امید کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کا لون دیں گے آپ کے جانے کے بعد بھی یا ہوتے ہوئے بھی؟ یہ تو پرائیویٹ بینکنگ سیکٹر کا سب آدمی کرتا ہے. دیکھیں میں آپ کا سوال سمجھ گیا جی. جس طرح میں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ جو بینکرز ہیں ان کی جو سب سے بڑی کنسرن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو پیسہ وہ لینڈ کر رہے ہیں وہ کہیں واپس نہ ملے تو ان کا کیا بنے گا. جو فیئر ہے بیکاز دیکھیں بینکس بھی جو ہے تو پرائیویٹ ڈپازیٹرز کے پیسے کو آگے لینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی بھی ایک فیڈیشری رسپانسبلٹی بنتی ہے. اب اس کو پورا کرنے کے لیے یہی میں نے جو کہا کہ میکنزم بنایا جا رہا ہے اسٹیٹ بینک کے ساتھ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ بینکس جو کہ اس میں اکثر یہاں پہ ہوتا ہے کہ جو بھی ان کا جو پرائیویٹ لینڈنگ کا جو ایک پورٹ فولیو ہوتا ہے اس میں ایک حصہ which is about 5% اس کا حصہ مختص کیا جائے. پہلی بات یہ کہ ہم اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر رہے ہیں. ہم اس کو یہ نہیں ہے کہ آج یا ایک خاص پروجیکٹ کے ریلیٹڈ ہم چاہتے ہیں کہ جو مارگیج کی انڈسٹری ہے یا جو مارگیج کا جو فیسلٹی ہے وہ آنے والے وقتوں تک جو ہے نا اس میں اس کو انٹروڈیوس کیا جائے. بیکاز آپ دنیا کے ہر ممالک میں آپ کے جو انڈیا ہے اس میں بھی تقریباً 27% جو ہے مارگیج کی ایک پورٹ فولیو ہے جہاں کی جبکہ ہمارے ملک میں وہ میرا خیال ہے آلموسٹ زیرو ہے. مطلب ہے کہ 0.4% از آلموسٹ زیرو. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے میکنزم کر رہے ہیں کہ ان کو بھی کیسے ان کے جو لینڈنگ ہے اس کو بھی سیکیور بنانے کے لیے فور کلوجر لاز ہو گئے یا اور جو بھی گارنٹیز ہیں جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان بھی دے سکتی ہے خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو غریب لوگ ہیں. یہ ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے کہ کس طرح سے تو جب بینکر کو اس کو ریٹرن ملے گا اس کو اس کی انویسٹمنٹ یا اس کا جو لون ہے وہ سیکیور ہوگا تو وہ کریں گے. اس لیے یہ میکنزم بالکل اب یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ جو کووڈ میں جو سچویشن ہوئی ہے اس میں کئی پازیٹیو چیزیں بھی ہم اس سے نکال رہے ہیں. اس کرائسس سے اپرچونٹیز نکال رہے ہیں کہ ایک ایسا میکنزم جو کہ ہر بندہ گھر خرید سکے ہے. اس کی آمدن اگر کچھ بھی ہے کم بھی ہے تو وہ اس کے مطابق وہ کر سکتا ہے. جی سر میں یہ بہت اچھا مطلب آپ کا جو گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے اس کو کیونکہ اور لوگ مطلب 2 years have passed already. جی مطلب ہے کہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو باقی کی آپ کا جو پیریڈ ہے اس میں یہ 50 لاکھ گھریں اس کو آپ کا کیا ٹارگیٹ ہے کہ یہ ہوئی 6 months یا اس کی جو پروگرس آپ مطلب اس کو دیکھیں گے. اور دوسرا اس میں کہ یہ گورنمنٹ کے جو ملازمین ہیں وہ بھی اس میں کر سکتے ہیں. بالکل. دیکھیں یہ سب پاکستانی اس کے لیے ہے. اچھا. اور دوسرا میڈم سے آپ سے یہ کہ آپ نے احساس پروگرام جو ہے آپ نے جس طرح بتایا کہ خاندانوں کو مطلب ان کو پیمنٹ جو 12,000 کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. کئی لوگ ایسے ہیں جو ابھی سے کمپلین کر رہے ہیں کہ ان کو نہ کوئی میسج آیا کہ ایلیجیبل کا نہ آیا نان ایلیجیبل کا. تو وہ جو رابطہ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ضلع کے آفس میں رابطہ کریں وہاں جاتے ہیں وہاں مطلب ان سے کوئی سنوائی نہیں ہوتی. تو ان کے لیے کیا آپ تھوڑا بتا دیں. دیکھیے جی جو میسج آپ ضلعی آفس کا کہہ رہے تھے وہ بہت پہلے جب 8171 کی اسکیم آئی تھی جب آئی ڈی کارڈ نمبرز لوگوں نے ٹیکسٹ کیے تھے ان کو آٹومیٹک میسیجز جو گئے تھے اس میں ایک اسٹریم تھی. کچھ لوگوں کو ہو گیا تھا کہ جی آپ حقدار ہیں اور اگلے میسج کا ویٹ کریں. کچھ کو یہ کہ آپ حقدار نہیں ہیں, کچھ کو یہ کہ آپ سرکاری افسر ہیں. کچھ لوگوں کو ویٹ لسٹ میں ڈالا گیا تھا اور ان کو ضلعی انتظامیہ کا میسج گیا تھا. یہ کوئی اپریل کی بات ہے. اب تمام چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں, بینیفیشریز کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی ہے اور اسی لیے ہم نے جو ویب پورٹل میں نے بتایا اس میں اگر آپ کسی کا بھی آئیڈینٹی کارڈ نمبر ڈالیں تو وہ آپ کو رزلٹ بتا دیں گے اور اگر کوئی حقدار ہے تو انہوں نے جہاں سے پیسے لینے ہیں اس کی لسٹ بھی وہیں پہ پوسٹڈ ہے. ڈاکٹر صاحب جی میرا آپ سے سوال ہے. آپ بڑی محنت کر رہے ہیں موجودہ گورنمنٹ میں, آپ کا اس وقت زبردست کام کر سامنے آ رہا ہے. سوال یہ ہے کہ اس غیر ذیلی اسکوپ پروگرام میں تنخواہیں بہت اچھی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اکثر سرکاری ملازمین ڈیپوٹیشن پر جانے کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں.
جس کی سفارش ہوتی ہے وہ چلے جاتے ہیں، جس کی سفارش نہیں ہوتی وہ بیچارے پھر وہ کم تنخواہ پر اپنی پہلے تنخواہ پر گزارا کر رہے ہیں. کیا یہ کرپشن نہیں ہے؟ اور اس وقت کتنے ڈی جیز ایسے ہیں جو بونس پہ لے رہے ہیں اور کتنی زیادہ سے زیادہ وہ تنخواہیں لے رہے ہیں، ان کو بونس کے علاوہ یہ بھی بڑے زیادہ مل رہے ہیں. کتنے ڈی جی ایسے کام کر رہے ہیں اور کتنے عرصے سے کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو ڈیپوٹیشن ہے وہ سپریم کورٹ نے آلریڈی اس پر پابندی بھی لگائی ہے، 2 سال سے زیادہ ایک سرکاری افسر نہیں رہ سکتا، لیکن اس وقت 8 سال سے وہاں پر ڈی جیز کام کر رہے ہیں. اس حوالے سے بتائیے. آپ کا بہت اچھا سوال ہے اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے یہ سوال کیا تاکہ مجھے آپ کو فیکچوئل پوزیشن بتانے کا موقع ملا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو پہلے ہو رہا تھا میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتی، پر جب سے میں آئی ہوں ہم نے ڈیپیوٹیشنز کو بھی تھرو اے کمپیٹیٹیو بیسس کیا ہے کہ اگر ہمیں کسی پوزیشن کے لیے کوئی ڈیپیوٹیشن کسی کی چاہیے ہوگی تو آپ ہماری ویب سائٹ چیک کر لیں، وہاں ایک نوٹس ہوتا ہے کہ جی ہم ود ان گورنمنٹ ڈیپیوٹیشن جو ہے وہ مانگ رہے ہیں، کوئی کسی کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ پلیز اپنا اپلیکیشن دیں. تو جیسے مارکیٹ سے لوگوں کو لینے کا طریقہ ہوتا ہے ویسے ڈیپیوٹیشنز ایگزیکٹلی ویسے ہی کیا ہے. میں نے جب سے میں آئی ہوں میں نے ایک انڈیویجول کو آن ڈیپیوٹیشن نہیں لیا، کسی کی سفارش نہیں مانی، اور میرے دفتر میں ڈیپیوٹیشنز کی سفارشوں کے انبار ہیں جس کی ایک ایکسل شیٹ بھی مینٹین ہو رہی ہے. آپ نے اچھا سوال اس لیے کیا کیونکہ اداروں کو تباہ کرنے کا اور وہاں کرپشن کرنے کا یہ سب سے کلیدی راستہ ہوتا ہے کہ میں آؤں، میں اپنی مرضی کے 6 لوگ اپنے گرد لے آؤں اور پھر جو میری مرضی ہے اس سے کروں. تو میں آپ کو کسی وقت دعوت دوں گی کہ آپ آئیں اور وہ ایکسل شیٹ دیکھیں، نمبر 1 جس میں لوگوں کی سفارشیں ہیں، اور نمبر 2 آپ ہماری ویب سائٹ پہ وہ نوٹس ضرور دیکھیں جہاں ود ان گورنمنٹ ڈیپیوٹیشنز بھی کمپیٹیٹیو بیسس سے ہوتی ہیں تاکہ پراپرلی ایک شفافیت کا نظام بروئے کار لایا جائے. بہت بہت شکریہ جی. وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز اور وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہی تھیں.